بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے جو اللہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، اعلی کل شیء قدیر ہے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات و سامعین، اللہ مالک العالم کا بے حد احسان ہے کہ اس مالک حقیقی نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کا آنا، مل کر کے بیٹھنا، قرآن و حدیث کو سننا اور سنانا، اللہ ہمیں اس سے مستفید ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو پر رونق بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، جس طرح کے پچھلے جمعے جنت کے حوالے سے ہماری گزارشات چل رہی تھی کہ دو طرح کے انسان ہیں، یا تو انسان جہنم میں جائے گا یا انسان جنت میں جائے گا، یا اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے جنت کی نعمت اور جنت کے اندر دی جانے والی اور بے شمار اللہ کی نعمتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بات چل رہی تھی کہ جنت میں جانے کے لیے مجھے اور آپ کو کون کون سے اعمال کرنے کی ضرورت ہے، کون کون سے عمل کریں گے تو رب العالمین ہمیں اپنی جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، انسان کوئی چھوٹا عمل کرے یا کوئی بڑا عمل کرے، عمل کے بل بوتے پہ کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اعمال کے بل بوتے پہ ہاں شریعت نے ترغیب ضرور دی ہے کہ یہ عمل کرو اس کا اتنا اجر، یہ عمل کرو رب اتنا ثواب دے گا، یہ عمل کرو رب جنت دے گا، یہ عمل تمہیں رب کے قریب کر دے گا، یہ عمل تمہیں رب کی رحمت کے قریب کر دے گا، یہ عمل تمہیں جنت کے قریب کر دے گا۔ لیکن کیا یہ میرے اور آپ کے سارے اعمال جنت میں لے جانے کے لیے مجھے اور آپ کو کافی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زبان کے کلمات، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی محنت اور مشقت کیوں کرتے ہیں؟ ساری رات آپ مصلی پہ گزار دیتے ہیں، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، سویل ہو جاتے ہیں آپ کے پاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ، جس رب نے اپنے اس بندے پر اتنا فضل کیا ہے کہ اس کو معصوم بنا کے بھیجا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہاں سے بات چلی اور بات چلتے چلتے یہاں تک بات پہنچی کہ اے عائشہ، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں میں نے پوچھا اے میرے سرتاج، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی؟ تو نبوت والی زبان نے کہا ہاں عائشہ، بے شک رب نے مجھے معصوم بنا کے بھیجا ہے، بے شک امام الانبیاء کا لقب مل گیا ہے، بے شک مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، بے شک مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، بے شک مجھے پوری کائنات کے لیے آئیڈیل بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن عائشہ، اللہ کی رحمت کے بغیر میں محمد بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بات ختم ہے کہ اللہ کی رحمت ہوگی تو جنت کا داخلہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم نے لینا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنا ہے، اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے۔ کلاس کے اندر نا 25-30 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور سارے قابل نہیں ہوتے۔ ان 25-30 بچوں میں سے، اسٹوڈنٹس میں سے کوئی چند بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو استاد کے منہ کے جملے چھینتے ہیں،
مطلب کیا ہے؟ محنتی ہوتے ہیں، پڑھنے میں شوق رکھتے ہیں، سیکھنے میں شوق رکھتے ہیں، جستجو رکھتے ہیں، استاد کی بات ابھی کمپلیٹ ہوتی نہیں، وہ استاد کی بات کو سمجھ جاتے ہیں اور بلکہ استاد کے جملوں کو روک کے اس جملے کو پورا کرتے ہیں. کیا ایسے بچوں سے استاد خوش ہوتا ہے یا نہ خوش ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے کہ یار یہ بڑے قابل بچے ہیں، لائق بچے ہیں، محنت کرنے والے بچے ہیں. رب العالمین بھی سیم اسی طرح مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجنے کے بعد یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میرا لائق فائق بندہ ہے اور کون میرا نالائق بندہ ہے، کون میری فرما برداری کرنے والا ہے اور کون میری نافرمانی کرنے والا ہے، کون میری رحمت کو حاصل کرنے والا ہے اور کون میری رحمت سے بھاگنے والا ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اے میرے صحابہ، کئی لوگ ہوں گے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے، جنت میں جانے سے. صحابہ اکرام پریشان ہو کے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بد نصیب ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں؟ آپ کی نبوت والی زبان سے جنت کے نظارے سنے ہیں، ابھی دیکھے نہیں ہیں لیکن نظارے سنے ہیں تو دل کرتا ہے اگلے ہی لمحے ہم وہاں پہ پہنچ جائیں. اللہ کے نبی کون بدبخت ایسا ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے اس کی نافرمانی کی فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اب رب کی رحمت حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری. اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی دے دے گا، ہمارے عملوں کو قبول بھی کر لے گا، اور عملوں کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ راضی ہو کے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت کا داخلہ بھی عطا کر دے گا. قصہ مختصر، ہم نے 3 اعمال ایسے سماعت کیے تھے کہ جن عملوں کو کرنے سے انسان کو جنت ملتی ہے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آنا اور ان کی تعلیمات پر ایمان رکھنا، ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا، اور دوسرا ضرورت پڑنے پر ہجرت کرنا اور اسلام کے غلبے کے لیے جہاد کرنا، ایمان اور تقوی اپنے اندر پیدا کرنا، اور تیسرا ہم نے عمل جو جنت میں لے جانے والا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زبان سے ایک حدیث میں کافی سارے عملوں کا ذکر کیا گیا. افشوا السلام، سلام کو عام کرنا، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، واصلوا الارحام، صلہ رحمی کرنا، صلوا باللیل والناس نیام، اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں. نبوت والی زبان نے فرمایا تھا یہ عمل کر لو تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ عمل ہم نے سماعت کی ہے. حضرات، چوتھا ایک عمل جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جانے والا ہے. سب سے پہلے اسی مسئلے کو، اسی حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن کے 2 پہلوؤں کو سامنے رکھیں. کل نفس ذائقۃ الموت، اور دوسرا مقام وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر کسی نے مرنا ہے. اس کائنات کے اندر جو آیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، فانی ہے، فنا ہونے والا ہے. موت آنے والی ہے، موت کی زد میں آنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا مات ولد العبد، توجہ سے سماعت کیجئے گا. اب کئی اس مجلس کے اندر یا ہمارے آس پاس رہنے والے، ہمارے عزیز و اقارب میں سے، ہمارے کنبے قبیلے خاندان میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنے ہی بیٹے کو، اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں غسل دے کے، کفن دے کے قبروں میں دفن کر چکے ہیں. کئی ایسے اس مجلس کے اندر بھی موجود ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو غسل دیا، باپ کا جنازہ پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے باپ کو دفن کیا. کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کو، اپنے عزیز و اقارب کو دفن کر چکے ہیں. بات مختصر کریں، یہاں پہ بات ہونے والی ہے اولاد کی، بیٹے کی خصوصاً، جس کی ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے. انسان چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے، اللہ مجھے بیٹا دے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مات ولد العبد، جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے نا، فوت کرنے والا کون ہے؟ سارے نہ بولے جائے، فوت کرنے والا کون ہے؟ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا کوئی اللہ کے علاوہ مار سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی زندگی دے سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی خوشیاں دے سکتا ہے؟ کوئی ہماری خوشیوں کو چھین سکتا ہے؟ کوئی ہمیں نقصان دے سکتا ہے؟ عقیدہ بنا لیں، ہر چیز اس خالق کائنات کے قبضہ قدرت میں ہے. جب میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہو جائے گا نا کہ کرنے والا، دینے والا، عطا کرنے والا، روکنے والا
صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کی قسم معاملات سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں ایسے عقیدے بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے نا، فوت کرتا ہے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اللہ جا فلاں بندے کی بچے کی فلاں جگہ پہ اس وقت میں اس کی روح کو قبض کرنا ہے، اور قرآن نے اعلان کیا کیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر ہم اس میں کمی بیشی اس میں تاخیر نہیں کرتے۔ بچہ فوت ہوا ہے، فرشتے اس کی روح کو قبض کر کے جب واپس گئے نا، قال اللہ لملائکتہ، اللہ ان فرشتوں کو بلا کے، ایک فرشتہ نہیں جاتا، فرشتوں کی پوری ایک جماعت ہوتی ہے، اچھے انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا برے انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے جا رہے ہیں، فرشتوں کا پورا ایک گروپ ہوتا ہے، پوری ایک جماعت ہوتی ہے جو اس کام کو، اس فریضے کو سر انجام دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ان فرشتوں کو اکٹھا کر کے پوچھے گا قبضتم ولد عبدی، میرے بندے کے بیٹے کو تم لوگوں نے فوت کر دیا، فیصلہ کس کا ہے؟ حکم کس کا تھا؟ بھیجنے والے کون ہیں؟ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ مجھے اور آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو نبوت والی زبان سے یہ بات بتا کے کچھ دینا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے بھیجا ہے، فرشتے کو بھیجا ہے، جس کے پاس بھیجا وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، وہ مر گیا یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، پھر پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے جواب دیتے ہیں فَيَقُولُونَ نَعَمْ، ہاں اللہ جی ہم نے تیرے فلاں فلاں بندے کے بیٹے کو فوت کر دیا، وہ مر گیا۔ اللہ کا ملاقمے سوال کریں گے قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم میرے بندے کے جگر گوشے کو فوت کر کے آ گئے ہو۔ سسپینس پیدا ہو رہا ہے، اس بات میں مزید وزن جو میں اور آپ اپنے دل میں اپنی اولادوں کے دکھڑے رکھتے ہیں یا محبت کے ساتھ کہتے ہیں کہ یار اے میرا جگر گوشہ ہے، اے تو میری جند جان ہے، اپنی اولاد کو محبت سے کہتے ہیں نا، تو رب العالمین وہی کلمات کا استعمال کرتے ہوئے کہ تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کو فوت کر دیا، فَيَقُولُونَ نَعَمْ، وہ کہیں گے ہاں اللہ تیرے بندے کے جگر گوشے کو، تیرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو ہم نے فوت کر دیا۔ اللہ کا ملاقمین تیسرا سوال کریں گے ماذا قال عبدی، جب تم لوگوں نے میرے بندے کے بیٹے کو، میرے بندے کے جگر گوشے کو، میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو فوت کیا، جب اس کی روح کو اس کے جسم سے الگ کیا، جب وہ مر گیا، میرا بندہ اس وقت کیا کہہ رہا تھا؟ آہوزاریاں کر رہا تھا، واہ ویلا کر رہا تھا، اپنا چہرہ پیٹ رہا تھا، اپنا گریبان چاک کر رہا تھا، اپنے سر پہ تھپڑ مار رہا تھا، آہو بکا کر رہا تھا، اپنے کپڑے پھاڑ رہا تھا، یا کچھ اور کر رہا تھا؟ فَيَقُولُونَ مَاذَا عَبْدِي، میرے بندے نے اس وقت کیا کہا جب تم لوگوں نے اس کے جگر گوشے کو فوت کیا؟ فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ اس نے تیرا شکر ادا کیا، اور اس کے ساتھ اس کی زبان سے کیا نکلا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے اللہ یہ تیری امانت تھی، آج تو نے اپنی امانت کو واپس لے لیا ہے، ایک دن ہم سب نے بھی جانا ہے، ہم بھی تیری امانت ہیں، اے اللہ یہ تیری امانت تھی تو نے لے لیا، مجھے اس پر صبر کی توفیق دے۔ اے اللہ وہ تو اللہ تیرا شکر ادا کر رہا تھا، اس پر صبر کر رہا تھا، ہاں آنکھوں سے آنسو بے شک نکل رہے تھے، دل غم زدہ ضرور تھا، افسردہ ضرور تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن زبان سے کوئی جاہلانہ کلمات نہیں کہے، ایسے کلمات نہیں کہے کہ جس سے تجھے ناراض کیا جائے۔ اے اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات اس کی زبان پر تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں دعا بھی یاد کروائی ہے۔ کس کس کو یاد ہے وہ دعا؟ کس کس کو یاد ہے؟ فوت کی تے جائید ہے نا ایک دوسرے نال افسوس کرنے واسطے، اوتھے جا کے کیڑی دعا پڑھنی ہے؟ سانو نہیں پتا، ڈاکٹر صاحب تسی آپ ہی دس دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پہلی دعا یہ، آپ کسی کے گھر بھی گئے ہیں، فوتگی والا معاملہ ہوا ہے، فوتگی والا معاملہ ہوا ہے، انا للہ سلام لے جا کے اتنے جا کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوئے 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 بڑا افسوس ہویا کی سی نو راتی تے چنگا پلا مینو ملیا، ہوئے ہوئے بڑا ظلم، بڑا ظلم۔ یہ وہ کلمات ہے جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، مطلب رب نے ظلم کیا، تو رب سے زیادہ جانتا ہے، تجھے رب سے زیادہ علم آ گیا،
جو رب اس کو ماں کے پیٹ سے لے کے پہلی بوند سے لے کے اس پوزیشن میں آنے تک اس کو کھلا بھی رہا تھا، پلا بھی رہا تھا، سلا بھی رہا تھا، جگا بھی رہا تھا، چلا بھی رہا تھا، جو اس کی زندگی اور موت کا ایک ایک لمحے کا مالک تھا، جس کو تمام تر اختیارات تھے، کیا تجھے اس سے زیادہ علم آ گیا؟ وہ بڑا ظلم ہوا، بڑا افسوس ہوا. کیا پتا اس کا دنیا سے جانا اس کے لیے رب نے کتنا بہتر رکھا ہے، کتنا بہتر بنا دیا. مجھے اور آپ کو کیا علم ہے؟ اس موقع پر ہمیں وہی کرنا ہے، وہی طریقہ اپنانا ہے، وہی عمل کرنے ہیں جو اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ہمیں سکھائے اور ہمیں بتائے. ہمارا ٹاپک نہیں تھا لیکن بات ہی بات میں یہ بات آگے، اس سبق کو بھی یاد کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. آپ کے اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں، ہندی میں، انگلش میں کہے ہوئے سارے الفاظوں کا مجموعہ اسی دعا کے اندر موجود ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اس رب کی امانت ہیں اور اسی کی طرف ہی ہم سب نے. یہ آپ اس کو حوصلہ دے رہے ہیں، یہ آپ اس کو تسلی دے رہے ہیں، یہ آپ اس کو دلاسا دے رہے ہیں، یہ آپ اس کے غم کو بانٹ رہے ہیں، اس کے غم میں ساجھے دار بن رہے ہیں. اور اس کے ساتھ انا للہ ما اخذ، پریشان نہیں ہونا، جو لے لیا ہے وہ رب کا ہی تھا. جو چلا گیا ہے، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، جو بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے، کس کا تھا؟ ہم کس کے ہیں؟ اس رب کا تھا. اس رب نے واپس لے لیا. وَلَهُ مَا أَعْطَى، اسی نے دیا تھا، اس رب نے دیا تھا، اس رب نے ہی واپس لے لیا. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمَّى، ہر چیز کا رب کے پاس ایک مقررہ وقت طے شدہ ہے. جب وہ وقت آ جاتا ہے، ابھی ہم نے سماعت کیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا طے شدہ مقرر شدہ وقت آ جاتا ہے پھر اس میں تاخیر نہیں کی جاتی. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمَّى، ہر چیز کا رب کے ہاں ایک وقت مقرر ہے. اس کا مقرر شدہ طے شدہ جو رب کے پاس اس کا وقت تھا وہ آ گیا. رب کی امانت تھی، رب نے اس امانت کو واپس لے لیا. اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، اب ہمیں صبر کرنا ہے اور رب سے اجر و ثواب کی، رب سے اچھے گمان کی امید رکھنی ہے. اب ہم نے اس کے لیے دعائیں کرنی ہے، اس کے لیے رب سے اچھا گمان رکھنا ہے کہ اللہ اس کی آخرت اور عاقبت کو کیا کر دے؟ بہتر کر دے، سنوار دے. کرنے والا کام. تو اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کے جگر گوشے کو تم نے فوت کیا، جب فوت ہو گیا تو اس وقت میرے بندے کی کیفیت کیا تھی؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک تو وہ تیرا شکر ادا کرنے کے بعد اس کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات جاری تھے، صبر کا مظاہرہ کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے بیٹے کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر دو. اور نام اس کا کیا رکھنا ہے؟ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اس کا نام لکھو شکرانے والا گھر. کیا نام لکھنا ہے؟ نام لکھا تھا نا، حمید ہاؤس، مجید ہاؤس، فلاں ہاؤس، فلاں ہاؤس. صبر کرنے والا مصیبت کے وقت، صدمے کے وقت، پریشانی کے وقت، آزمائش کے وقت، تکلیف کے وقت جو اس پر صبر کر لیتا ہے اور اس معاملات میں اپنے ساتھ رب کو جوڑتا ہے، اپنے تعلق کو رب سے جوڑتا ہے اور مضبوط کرتا ہے. اللہ کی قسم تیرا اور میرا یہ صبر جنت میں ہمارے لیے محلات کا سبب بن رہا ہے. آزمائشیں کس پر نہیں آتی؟ انبیاء پر بھی آزمائشیں آئی ہیں. مصیبتیں کس پر نہیں آتی؟ انبیاء پر بھی مصیبتیں آئی ہیں. اپنے بیگانے کس کے نہیں ہوئے؟ انبیاء کے اپنے بیگانے ہو گئے، رشتے دار بیگانے ہو گئے، رشتے دار دشمن ہو گئے. کیوں جی؟ ہوا کہ نہیں؟ لیکن انبیاء نے کیا کیا؟ صبر صبر صبر. کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور دیکھیں پھر اللہ نے کیسا، کتنا بڑا انعام دیا. فرشتوں کو کہا میرے بندے کے بیٹے کے لیے اور میرے بندے کے لیے جنت کے اندر ایک خوبصورت محل تیار کرو اور اس محل کا نام لکھو شکرانے والا گھر، شکر کرنے والوں کا گھر. حضرات میں نے اور آپ نے کیا سیکھا کہ اگر ہم صبر کریں گے نا کسی بھی معاملے کا، صبر کریں گے خصوصاً اس موقع پر جب انسان کا جگر گوشہ بیٹی ہو یا بیٹا اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، صدمے کا وقت ہے، پریشانی ہے، لیکن اس وقت آہوزاری نہیں کرنی، واہ ویلا نہیں کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے اور رب سے اچھے اجر و ثواب کی امید رکھنی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اعتماد کے کلمات، اللہ اس کے صبر کے بدلے جنت میں اس کو ایک محل دے گا جس کے بعد لکھا ہوگا کیا؟ شکرانہ ہاؤس، شکر کرنے والے کا گھر. اللہ نے شکر کرنے کی توفیق دے، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آزاد ایک اور عمل جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں سنتیں ادا کرتے تھے، جس میں کچھ سنتیں مؤکدہ بھی ہیں، کچھ سنتیں غیر مؤکدہ بھی ہیں۔ مؤکدہ سنتیں کون سی ہیں؟ جنہوں جنہوں پتا ہے ہاتھ کھڑا کرو۔ ہاں، سنت مؤکدہ کن کو کہا جاتا ہے؟ جنہوں پتا ہے ہاتھ کھڑا کرو۔ مطلب باقی نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ تانوں انہاں سارا نو سمجھان دی توفیق عطا فرمائے۔ سنت مؤکدہ وہ ہیں، مؤکدہ لفظ خود ہی اپنا معنی بیان کر رہا ہے، کہ جن کی تاکید کی گئی ہے یا جن پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشگی کی ہے۔ اور غیر مؤکدہ وہ سنتیں ہیں کہ جن کی تاکید نہیں کی گئی، جن کو کبھی چھوڑا گیا ہے اور کبھی پڑھا گیا ہے۔ مؤکدہ وہ ہیں کہ جن پر تاکید، اہتمام اور ہمیشگی کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس بندے نے ایک دن میں 12 رکعات فرض نمازوں کے علاوہ، فرض رکعتوں کے علاوہ 12 رکعات جس بندے نے ادا کی، کیا ملے گا اس کو؟ بولیں اللہ احکم الحاکمین، اس بندے کا جس نے یہ 12 رکعات فرضوں کے علاوہ پڑھی ہیں، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کا جنت میں ایک بڑا خوبصورت محل بنا دے گا۔ وہ 12 رکعات کون سی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم ولیلہ سنتی عشرۃ رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ۔ جنت لینی ایڈی بھی اوکھی نہیں ہے گی، اللہ کی قسم۔ جس کو مولویوں نے اتنا اوکھا بنا دیا نا، اتنا مشکل بنا دیا، جنت لینی بڑی آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے دن اور رات میں فرضوں کے علاوہ 12 رکعات ادا کی، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اچھا جی، وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ اربعن قبل الظہری، ظہر کے 4 فرضوں سے پہلے کتنی رکھتے ہیں؟ یعنی کہ جماعت تو پہلے کنیا رکھتا، اربعن قبل الظہری۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھ لیں کہ نمازوں کی رکعات کتنی ہیں، یہ بھی مسئلہ ساتھ ساتھ حل کریں گے انشاءاللہ۔ اربعن قبل الظہری، جماعت سے پہلے کتنی رکھتے ہیں؟ یہ تاکید ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، 4 رکھتے ہیں ظہر سے پہلے۔ اچھا جی، یہ سمجھ لگ گئی؟ اب ہم 4 رکھتے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 2 نفل، ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ ظہر کی 10 رکعتیں نے بس۔ آگے چلیں، ورکعتین بعدہا، 4 اس نے ظہر کی فرضوں سے پہلے ادا کی اور 2 رکعتیں اس نے بعد میں ادا کی۔ کتنی ہو گئی؟ پہلیاں 4 فرضاں تو بعد دیا 2 کی نہیں ہو گئی، 6 فرضاں تو بھاگے نہیں، پہلیاں رکھتا 4 فرضاں تو پہلے اور 2 فرضوں کے بعد، کتنی ہو گئی؟ 6۔ ورکعتین بعد المغربی، مغرب کے فرضوں کے بعد 2 رکھتے ہیں، ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 6 اور 2 8۔ ورکعتین بعد العشاء، عشاء کے فرضوں کے بعد 2 رکھتے ہیں، ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ ورکعتین قبل الفجر، اور فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکھتے ہیں، کتنی ہو گئی؟ دوبارہ گن لیجیے، ظہر فرض ادا کرنے سے پہلے کتنی رکھتے ہیں؟ فرض ادا کرنے کے بعد کتنی رکھتے ہیں؟ 6 ہو گئی۔ مغرب کے فرضوں کے بعد کتنی رکھتے ہیں؟ کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی۔ عشاء کے فرضوں کے بعد 2 رکھتے ہیں، کتنی ہو گئی؟ اور فجر کی 2 سنتیں فرضوں سے پہلے، ٹوٹل 12 رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے فرضوں کے علاوہ ان 12 رکعتوں کا ایک دن اور رات میں اہتمام کر لیا، نبوت والی زبان کی گارنٹی ہے، بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ کیوں جی؟ پھر میں اپنے آپ سے ذرا آج وعدہ کروں رب کو گواہ بنا کے، آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں رب کو گواہ بنا کے کہ اللہ فرض بھی نہیں چھوڑیں گے اور انشاءاللہ آج کے بعد ان سنتوں پر جو مؤکدہ سنتیں ہیں ان پر بھی پابندی کریں گے، سارے کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ کہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نماز چاشت پڑھنا، نماز چاشت یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کو نماز اشراق بھی کہتے ہیں، اس کو صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں۔ پہلے وقت میں ادا کر لو تو اشراق، اور دوسرے وقت میں ادا کر لو تو ویسے آگے آگے چلتے جائیں گے تو نام اس کا چینج ہوتا جائے گا، نماز ایک ہی ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ انسان کے کتنے جوڑ ہیں؟ 360۔ کیوں جی؟ ہم اپنے 360 جوڑوں کے برابر روزانہ کا صدقہ دے سکتے ہیں؟ کوئی انسان اتنی طاقت رکھتا ہے؟ اللہ ہم سب کے اعضاء کو محفوظ رکھے، ہم سب کے جسموں کو، اور اپنے جو ہمیں ایک باڈی ڈھانچہ دیا ہے یہ اس رب کی امانت ہے نا، اس رب نے دیا ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب تک ہماری زندگی کا آخری سانس ہے نا،
تب تک یہ اپنے دیے ہوئے اعضاء کو سلامت رکھنا, ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا. یہ ہاتھ تو نے دیے تیری امانت ہے, یہ پاؤں تو نے دیے تیری امانت ہے, یہ کان, یہ آنکھیں, یہ زبان, یہ دانت, یہ ہونٹ, یہ چہرہ, یہ سر, یہ پورا وجود تیرا دیا ہوا, تیری امانت ہے. لیکن اللہ جب تک ہماری زندگی ہے نا, ان کو سلامت رکھنا, ان کو قائم دائم رکھنا, ان کو کسی کا محتاج نہ بنانا. روزانہ کی بنیاد پر ہمیں اپنے جسم کا صدقہ بھی ادا کرنا ہے, روزانہ کی بنیاد پر. اور کوئی اتنا امیر ترین ہے نہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے پورے جسم سے آزاد ہے کہ ایک جوڑ کا صدقہ دینا پھر. اس کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الضحى اربعا وقبل الاولى اربعا بني له بيت في الجنہ. جو آدمی چاش کے وقت 4 رکعتیں ادا کرے اور ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے, اللہ احکم الحاکمین ایک تو اس کے جسم کے اعضاء کا, جوڑوں کا صدقہ قبول کر لے گا, اور ساتھ میں دوسرا انعام کیا دے گا؟ بنی لہ بیت فی الجنہ, اللہ اس بندے کے لیے جنت میں محل بنا دے گا. کیوں جی فائدہ ہے کہ نہیں؟ اللہ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جڑے میرے بھائیاں نے بزرگاں نے گوڈے پھڑے نے, جڑے آج کل کے گوڈے پھڑ کے بیٹھے ہیں, ان کے لیے میری ایک بڑی مؤدبانہ گزارش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے اس کو چھوڑ کے بیٹھیں اور یہ سوچے کہ اللہ تیرے نبی نے منع کیا, میں منع ہو گیا, اللہ اس کے بدلے مجھے کچھ نہیں چاہیے, جنت چاہیے. رب سے مانگنا ہے نا, کیڑا سی کسی اور کو مانگنا ہے. رب سے مانگتے ہوئے انسان کو شرمانا نہیں چاہیے, کھلا مانگے رب سے. اللہ مجھے نہیں پتا تھا, میں ایسے بیٹھا ہوا تھا, مولوی صاحب نے, قاری صاحب نے کہا, میں اس عمل سے باز آ گیا, روک گیا, اور آئندہ سے وعدہ کرتا ہوں ایسا عمل نہیں کروں گا جس سے تیرے نبی نے منع کیا ہے, اللہ اس کے بدلے مجھے جنت چاہیے. اپنے دل میں رب سے یہ بات کر لیں. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے, مہمان بنائے, اور ہم سب کو جنت الفردوس کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے, اللہ اعمال کو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ایک اور عمل جو انسان کو, مجھے اور آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہم نے کئی مرتبہ سماعت فرمائی ہے. آقا صاحب نے فرمایا من بنا للہ مسجدا کمفحص قطات او اصغر بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے نا, کس کی رضا کے لیے؟ سارے نہ بولے کہ مسئلہ سمجھ نہ آ جائے. جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے, کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ اللہ کا گھر بناتا ہے. اب ہر بندہ اتنی بساط نہیں رکھتا, ہر بندہ ملک ریاض نہیں, میں بڑی گل کر دوں, ہر بندہ لینڈ لارڈ نہیں, ہر بندے کے پاس اتنے کھلے وسائل نہیں کہ وہ بھائی جگہ جگہ میں مسجد بناتا پھرے. ہاں کئیوں کو اللہ نے نوازا بھی ہے, کئیوں کو اللہ نے دیا بھی ہے, اور وہ ایک نہیں پتہ نہیں کتنی کتنی مسجدیں بناتے بھی ہیں. اللہ ان کے عمل کو قبول فرمائے, دنیا آخرت میں مشکلوں سے نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ احکم الحاکمین نے نبوت والی زبان سے جو کلمات ادا کروائے ہیں نا, وہ امیروں کے لیے بھی ہیں, غریبوں کے لیے بھی. تھوڑا خرچ کرنے والے ہوں یا زیادہ خرچ کرنے والے ہوں, وہ اکلا اکلا بندہ مسجد بنوانے والا ہے یا 100,000 2,000 مل کے مسجد بنانے والے ہوں, حدیث سب کے لیے کفایت کرتی ہے. من بنا للہ مسجدا, پہلی بات کہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر بنائے. اب اس میں اکیلا انسان بھی آ سکتا ہے اور سارے بھی آ سکتے ہیں. اگلے لفظ کمفحص قطات, کتنی مسجد؟ چڑیا کا گھونسلہ دیکھا, چڑیا کا گھونسلہ اتنا سا ہوتا ہے, شاید اس سے بھی چھوٹا ہو, چلے ایک اینٹ جتنا وہ گھونسلہ ہوتا ہے. جس بندے نے چڑیا کے گھونسلے جتنا گھر اللہ کا بنایا, کس کو راضی کرنے کے لیے؟ سارے بولیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں, دنیا میں اپنا نام لوگوں کی زبانوں پر مشہور کروانے کے لیے نہیں. کس کی رضا کے لیے؟ مقصد میں یہ عمل کر رہا ہوں, میں یہ کام کر رہا ہوں, میں یہ مسجد بنا رہا ہوں, میں اللہ کے گھر کی یہ ضرورت پوری کر رہا ہوں, اس کا بدلہ مجھے دنیا سے, اس کا بدلہ مجھے دنیا داروں سے, اس کی تعریفیں مجھے دنیا داروں سے نہیں چاہیے. اس کا صلہ, اس کا اجر میں نے کس سے لینا ہے؟ رب کی رضا کا مطلب کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا اس کی؟ اس کا مطلب یہ مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں, نیکی کرتے کھوج با, یہ ہے اس کا سادہ معنی. میں خرچ کر چکا, رب نے دیا تھا, رب کے دیے سے خرچ کر چکا, اب اس کا صلہ اجر ثواب میں نے کس سے لینا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کا گھر بنایا اتنا جتنا ایک چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی ہے, یا اس سے بھی چھوٹا, او اصغر, یا اس سے بھی چھوٹی اس کی کوشش تھی, اس نے اللہ کے گھر کی ضرورت پوری کر دی, اللہ کا گھر بنا دیا. ایک اینٹ نہیں لے کے دے سکتا تھا, آدھی اینٹ اس نے دے دی, یا آدھی اینٹ کے پیسے دے دیے. اللہ اس کے اخلاص والے عمل کو دیکھتے ہوئے اعلان کیا کرتے ہیں؟ بن اللہ لہ بیتا
फिर जन्ना, अल्लाह इस बंदे का घर कहां पे बनाएगा? जन्नत में। यहां पे रुके, अल्लाह की रजा के लिए अपने आप के साथ ये वादा करके जाया करें। सिर्फ इसी जगह पे नहीं, अल्लाह ताला आपको जहां पे भी मौका दे, आपके सामने अल्लाह के घर का मामला आ जाए, छोटा मामला है या बड़ा मामला है, सबसे पहले तो मेरी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये काम मैं करूंगा। ये काम सारे ना बोलिया जी सारे दे सिर च पानी पै गया भी कर पता नहीं कि अल्लाह साढ़े सिर ते भार पान लगे ने। ये काम अल्लाह के घर का कौन करेगा? हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पहली बात यह कि अपने आप के साथ ये वादा करें, नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि चले यार इस काम का तीसरा हिस्सा उसमें मैं शरीक हो जाऊंगा। नहीं, आधा काम ये मैं अपने जिम्मे लेता हूं। नहीं, एक पहला हिस्सा इस काम का मैं अपने जिम्मे लेता हूं। यार अल्लाह ताला ने ज्यादा को थोड़े को नहीं देखना, अल्लाह ने तेरे और मेरे इखलास को देखना है, अल्लाह ने तेरे और मेरे दिल को देखना है, अल्लाह ताला ने मेरी और आपकी नीयत को देखना है कि नीयत क्या थी, नीयता से जाके काम मुकम्मल। तो नबी इस्लाम ने फरमाया जिसने अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह ताला का घर बनाया, अल्लाह उसका घर कहां पे बनाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका था, आका अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी छोटी पड़ गई, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं यश्तरी हाज़िहिल बुक़आ फयज़ीदुहा फिल मस्जिद वलहु बैतुन फिल जन्नह फश्तरैतुहा फज़िदतुहा फिल मस्जिद। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि एक वक्त आया मस्जिद नबवी छोटी पड़ गई, और ये कब उन्होंने कहा था? इससे पहले। अच्छा याद रखें, जरा याद रखें, तसव्वुर करें कब की बात थी, लेकिन पूरी जिंदगी गुजर गई, कभी किसी के साथ इस बात का जिक्र तक नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है, आका इस्लाम ने देखा मस्जिद नबवी छोटी पड़ गई है, साथ में एक छोटा सा प्लाट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? मैं यश्तरी, कौन है जो इसको खरीदे, हाज़िहिल बुक़आ फयज़ीदुहा फिल मस्जिद, जो इसको खरीद के मस्जिद को ज्यादा करेगा, यानी कि इस प्लाट को कोई खरीदे और खरीदने के बाद इसको मस्जिद के लिए वक्फ कर दे, मस्जिद तोसी हो जाए, उसकी मस्जिद ज्यादा हो जाए, मस्जिद बड़ी हो जाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बलहु बैतुन फिल जन्नह, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गारंटी देता हूं, ये जमानत देता हूं, उस बंदे का घर कहां पे है। ये काम किसने किया? फिर सैयदना उस्मान गनी, सब कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी का नाम आए तो मोहब्बत से क्या कहा जाता है? रजी अल्लाह ताला अन्हु। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चुपके से जाके वो प्लाट खरीदा, खरीदने के बाद वक़्फ करके नबी को बता दिया अल्लाह के नबी ये काम हो गया, और किसी के सामने जिक्र नहीं किया। अल्लाह के नबी को क्यों बताया? बाप की जगह पे थे, दोहरा रिश्ता था, दो बेटियों का यके बाद दीगरे निकाह हुआ है, उस्ताद की हैसियत अलग से है, मुअल्लिम की हैसियत अलग से है, नबी की हैसियत अलग से है। उसी नाते से नबी के हुक्म को तकमील तक पहुंचाने के बाद जाके नबी के सामने, फिर नबी की खिदमत में हाजिर होकर फरमाया अल्लाह के नबी आपने जो काम सौंपा था वो काम कर दिया। पूरी जिंदगी गुजर गई, अपनी इस नेकी का, अपने इस अमल का किसी एक सहाबी के साथ भी जिक्र तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? नेकी जाया नहीं करवानी, नेकी का सिला किससे लेना है? काम किसकी रिजा के लिए किया है? अल्लाह की रिजा के लिए किया है। दुनिया के सामने फिर चर्चे करने की क्या जरूरत है? दुनिया के सामने चर्चे करके आप अपने अमल का बेड़ा गर्क खुद ही कर रहे हैं। दुनिया के सामने अपने अमल को बयान करके यार आप रब से फिर अजर के उम्मीदवार नहीं रहे। मैं नहीं कह रहा, पहली हदीस जो भी हमने समाप्त की है, जिसने रब की रिजा के लिए अल्लाह का घर बनाया, बेशक चिड़िया के घोंसले जितना या औसर या इससे भी छोटा, अल्लाह उसके इस इखलास वाले अमल को देखते हुए जन्नत में घर बनाएगा। सारी जिंदगी गुजर गई, अल्लाह की कसम आप अहादीस को उठा लें, तफासीर को उठा लें, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी के साथ जिक्र नहीं किया। हाँ, एक वक्त आया था, वो भी मुसलमानों के साथ जिक्र नहीं किया, जब उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को उन्हीं के घर में महसूर कर दिया गया, कैद कर दिया गया, और कहा गया कि आज के बाद ना तो मदीने की गलियों में चल फिर सकता है, ना तो मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर सकता है, ना तो नमाज पढ़ा सकता है, ना तो नमाज पढ़ सकता है, ना तो जुमा पढ़ सकता है, ना तो जुमा पढ़ा सकता है, ना तो बेरे रुमा का पानी पी सकता है। मदीने की गलियों में तेरा चलना फिरना है उस्मान, हमें गवारा नहीं। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपने घर की छत पर खड़े होके उन बुलवाइयों से मुखातब होकर कहा था, ऐ जालिमों, ऐ दरिंदों, वो मस्जिद नबवी, वो मस्जिद जिसको उस्मान ने अल्लाह के नबी के हुक्म से अपने जाती पैसों से खरीद के मस्जिद का हिस्सा बनाया था, और नबूवत वाली जुबान ने कहा था कौन है जिस प्लांट को खरीद के मस्जिद का हिस्सा बनाए?
अज़मन लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। उस्मान ने अपनी जेब से पैसे निकाल के वो प्लाट खरीद के मस्जिद का हिस्सा बनाया। और जालिमों, मुझे आज उस अपनी जाती मस्जिद में भी नमाज नहीं अदा करने देते हो। आजाद, इसके अलावा उस्मान ने कभी किसी से अपनी इस नेकी और अमल का जिक्र नहीं किया था। मेरे और आपके लिए सबक है, मेरे और आपके लिए सबक है। कोई भी अमल करें, किसकी रजा शामिल हाल होनी चाहिए। सारे ना बोले थे कि मसला समझ ना आ जाए। किसकी रजा शामिल हाल होनी चाहिए। अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह के नबी की सुन्नत को पूरा करना है, अल्लाह के नबी के तरीके को पूरा करना है, अल्लाह के नबी के मिशन को पूरा करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजारों से मोहब्बत थी या मस्जिदों से। तो मस्जिद बनाना लगा, अल्लाह मोहब्बत करता है कि नहीं करता। तो कोशिश किया करें, अल्लाह ताला के घर की कोई भी जरूरत हो, नहीं आप सारी पूरी कर सकते, जितनी रब ने तौफीक अता की है उतनी कोशिश करके उस नेकी में शामिल जरूर हो जाया करें। उस मौके को सामने रखें। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था जंग के लिए सामान चाहिए, सहाबा इकराम ने जो जो था सब कुछ लाके दे दिया। एक सहाबी के पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। सारी रात यहूदी के बाग में उसके बाग को पानी लगाया, मेहनत मजदूरी की, सुबह हुई, थोड़े से जौ मिले, मजदूरी और मेहनत के इवज थोड़े से जौ मिले, लाके नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस यही था मेरे पास, ये भी नहीं था। सारी रात यहूदी के बाग में खेती बाड़ी की है, उसके बाग को पानी दिया है, उसके बदले में जो मेरी मेहनत मजदूरी बनती थी ये मिली है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा था एडा बड़ा ढेर मेरे सामने लगा था, इन्ना मैं की करा। नहीं, आका अलैहिस्सलाम ने मुट्ठी भरी और पूरे खजाने के ऊपर उसको बखेरा। मतलब ये बताया कि रब की नजर में थोड़ा ज्यादा, रब की नजर में तेरा और मेरा इखलास है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, रब ना मेरी और आपकी शक्ल सूरत की तरफ देखता है, ना मालो मता की तरफ देखता है। रब को क्या जरूरत है फिर, रब हमसे क्या मुतालबा करते हैं, रब को हमसे क्या चाहिए। वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, रब देखता है तुम्हारे दिलों की खेती, तुम्हारे दिलों का हाल, तुम्हारे दिलों की जमीन, इसमें क्या कुछ है और तुम्हारे अमल किस तरह के। अल्लाह का मुल्हाकिमीन हमें जन्नतियों वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह अगले जुमे फिर इन अमाल को बयान करेंगे, मजीद आगे चलेंगे कि और कौन कौन से ऐसे अमाल हैं कि जिनको करने से मैं और आप जन्नत के हकदार बन सकते हैं। अल्लाह का मुल्हाकिमीन मुझे और आपको जो सगीरा कबीरा गुनाह हम सबसे हो चुके हैं, जाहिर बातिनी एलानिया पोशीदा जो गुनाह सरजद हो गए, अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर दे और हमें जन्नतियों वाले अमाल ज्यादा से ज्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। और मरने के बाद हम सबको अपनी रहमत के साथ जन्नतुल फिरदौस का नबी अलैहिस्सलाम की रिफाकत में दाखिला नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।